بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام تاجدار انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ کے کرم سے فضل سے شبیر احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی بٹن کو بھی دبائیں تاکہ نیکسٹ آنے والا اسلامی بیان اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آج ہم اپنے اس بیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بیان کہہ لیں کہ کریں گے کہ یہ قرآن پاک کا واقعہ ہے اور یہ حضرت عزیر علیہ السلام سے متعلق ہے۔ جب بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا، چونکہ بخت نصر ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے اور اس نے بے پناہ ظلم کیا، وہ ایک کافر بادشاہ تھا۔ جب اس نے ایک بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس شہر پر حملہ کیا تو سارے شہر کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ 1,00,000 باشندوں کو جو بیت المقدس میں رہا کرتے تھے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا، 1,00,000 کو شہر بدر کر دیا اور 1,00,000 کو قید کر دیا۔ اب جن کو قید کیا تھا ان میں اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام بھی شامل تھے۔ کچھ عرصے کے بعد جب حضرت عزیر علیہ السلام بخت نصر کی قید سے جب وہ رہا ہوئے تو اپنے شہر بیت المقدس کی طرف جب گئے، وہاں جا کر انہوں نے جب شہر کی حالت دیکھی تو ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ تمام کے تمام جو مکانات تھے کھنڈرات بن چکے تھے، دور دور تک انسانوں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ہر طرف کہہ لیں کہ تباہی کے مناظر نظر آ رہے تھے۔ ہاں، انہوں نے یہ دیکھا کہ باغات ہیں اور ان میں کثیر پھل لگا ہوا ہے لیکن ان کو توڑنے والا نہیں۔ شہر کی تباہی کو دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس ویرانے کو یعنی اس تباہ شدہ شہر کو کس طرح دوبارہ آباد کرے گا۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام نے ایک باغ میں سے چند پھل توڑے اور ساتھ انگور بھی توڑے، پھلوں کو اپنے تھیلے میں ڈال لیا اور انگوروں کا شیرہ بنا کر اپنی مشک میں رکھ لیا، ڈال لیا اور اپنے گدھے کے ساتھ چلتے چلتے وہ ایک درخت کے نیچے آ کر لیٹ گئے۔ انہیں وہاں نیند آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس درخت کے نیچے کہہ لیں کہ وفات ان کی ہو گئی، اور اسی حالت میں یعنی حضرت عزیر علیہ السلام 70 سال کہہ لیں کہ اس درخت کے نیچے اسی حالت میں پڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو درندوں چرندوں پرندوں جن انسان سے اوجھل کر دیا۔ یعنی 70 سال کے بعد آپ اسی حالت میں درخت کے نیچے کہہ لیں کہ موت کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کا جسم مبارک پڑا ہوا ہے۔ 70 سال کے بعد فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ بیت المقدس آتا ہے اور وہاں آ کر اس کو دوبارہ آباد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس نے بے شمار لوگوں کو باہر سے بلایا، بیت المقدس میں ان کو آباد کیا، شہر کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دیا۔ اسی طرح 30 سال کا عرصہ اور گزر گیا۔
جب 100 سال مکمل ہو گئے، 100 سال کے بعد جب حضرت عزیر علیہ السلام کہہ لیں کہ بیدار ہوئے تو ادھر ادھر دیکھا تو قریب ایک مٹی کا ڈھیر تھا۔ اب اور کہہ لیں کہ کچھ رونق دیکھی آس پاس، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی فرمائی اور پوچھا کہ اے عزیر تم یہاں کتنی دیر لیٹے رہے، کتنی دیر سوتے رہے؟ تو آگے سے آپ علیہ السلام نے جواب دیا، یا اللہ میں صبح کے وقت سویا اور اب عصر کا وقت ہے، یعنی ایک دن یا دن بھر سے کم وقت میں یہاں سویا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عزیر تم یہاں 100 سال تک سوتے رہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عزیر تیرا گدھا کدھر ہے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا، گدھا نظر نہ آیا۔ اللہ نے فرمایا یہ جو تمہیں مٹی کا ڈھیر نظر آ رہا ہے یہ تمہارا گدھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مٹی میں حرکت پیدا ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک گدھا ہنہناتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اے عزیر میری قدرت کا اور نظارہ دیکھو کہ جو تو نے پھل توڑ کر اپنے جھولے میں اپنے تھیلے میں رکھے تھے ان کو دیکھو۔ تو وہ پھل جو ہیں میرے محترم بھائیوں وہ 100 سال پہلے جس حالت میں تھے اسی حالت میں مطلب کہہ لیں کہ وہ تھے۔ اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا اے عزیر اب انگوروں کے شیرے کو دیکھو، تو 100 سال بعد بھی انگوروں کا شیرہ جو تھا وہ بالکل تر و تازہ تھا، ذرہ برابر اس میں بدبو نہ آئی۔ یعنی 100 سال پہلے جس طرح تھا 100 سال بعد بھی اسی حالت میں تھا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر مطلب جو ہے کہنے لگے اے مالک و مولا مجھے تیری ذات پر کامل یقین ہے کہ تو جو ہے ہر شے پر قدرت والا ہے۔ تو اے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، قرآن پاک کے اس واقعے سے کہہ لیں کہ ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ ہمارا بھی جو ایمان ہے وہ کامل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ جس سے چاہے جس حالت میں چاہے رکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کہہ لیں کہ ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا جو آخرت پر یقین ہے اللہ تعالیٰ اس میں اور پختگیاں نصیب فرمائے، اور جن لوگوں کا ایمان کمزور ہے وہ قرآن پاک کے اس واقعے سے سبق حاصل کریں، اپنے ایمان میں مضبوطی لائیں، اپنے ایمان کو اور پختہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جس بھائی کو، بہن کو، ماں کو، بیٹی کو یہ بیان پسند آیا، اچھا لگا، وہ ضرور اس کو لائک کرے، شیئر کرے، اور ابھی تک اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں۔ نیکسٹ اسلامی بیان تک شبیر احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔